أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو قرآن کریم دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، انشاءاللہ آج ہم پھر سے ترجمہ پڑھیں گے. ہم دوسرے ہی جز میں ہیں اور سورہ بقرہ ہی کنٹینیو کریں گے. بہت ہی پیاری سبق آموز باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بتائی گئی ہیں جو آج ہمارا درس ہے. سو ہمتاً گوش ہو کے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے. لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی رب تعالی الرحمن الرحیم جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لوگوں، جو کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ذات جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ اگر کوئی معبود ہے تو وہ ایک ہی ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. وہ رب تعالیٰ جو کہ انتہائی مہربان شفیق ہے اپنے بندوں پہ. ان بے شک فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک اور وہ بحری جہاز، التی وہ جو کہ تجری چلتی ہے وہ فی البحر دریا میں، بما اس چیز کے سبب جو کہ ینفع الناس کہ فائدہ دے وہ لوگوں کو، وما انزل اللہ اور وہ جو کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی. کس لیے اتارا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا پھر زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بِهِ الْأَرْضَ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها اس کے مرجا جانے کے بعد، وَبَثَّ اور پہلایا اس نے، فِيهَا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار یا جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے آنے جانے میں، والسحاب المسخر اور ایسے بادل جو کہ مسخر ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، تخلیق کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، ایک دوسرے سے بدلنے میں، یعنی کبھی رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن ہوتا ہے، دن کے بعد پھر سے رات ہوتی ہے، اور وہ بحری جہاز جو کہ چلتی ہے وہ دریا میں، کس سبب سے کہ وہ فائدہ دیتی ہے وہ لوگوں کو، مینز لوگ اس کے ذریعے سے نفع کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے بھی پانی کو، یعنی نیچے بھی پانی ہے جس پہ کشتیاں چلتی ہیں اور آسمان سے بھی پانی برستا ہے. تو اس آسمان والے پانی کا کیا فائدہ کہ زندہ کرتا ہے وہ زمین کو. بحری جہاز جو ہے، جو سمندری پانی ہے اس میں بحری جہاز ہے، چلتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. لوگ اپنا تجارت کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے شفٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح آسمان سے جو بھی پانی اترتا ہے وہ بھی اللہ نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، کیونکہ اسی پانی کے ذریعے سے یہ مردہ زمین دوبارہ سے جی اٹھتی ہے. یہ مردہ زمین دوبارہ سے جی اٹھتی ہے، سبزہ اگاتی ہے. پھر اسی سبزے میں سے ہم مختلف چیزیں جب اسی زمین میں کاشت کرتے ہیں تو فصلیں اگتی ہیں، وہاں سے ہم میوے حاصل کرتے ہیں، سبزیاں حاصل کرتے ہیں اور خوبصورتی بھی حاصل کر لیتے ہیں، باغ باغیچہ بنا لیتے ہیں.
پھر اسی زمین میں یہ ڈرائی زمین جب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کے جاندار کو پہلا دیتا ہے، یعنی جانور بھی آسانی سے وہاں رہ پڑتا ہے، پرندے بھی آسانی سے وہاں رہتے ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ ذی روح ہے اسے خوراک کی تلاش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایسی جگہ کو پریفر کرتا ہے جہاں پہ اسے کھانا پینا دانا یہ ملے۔ تو پھر اس مردہ زمین جو کہ جہاں پہ کوئی ٹک نہیں سکتا، بارش اللہ برسا دیتا ہے، وہ سرسبز ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں ہر قسم کا جاندار ٹک جاتا ہے۔ اور ہواؤں کے چلنے میں، ایون یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو تیز ہوا چل پڑتی ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہی ہوائیں ہی کیا ہے جو کہ بادلوں کو مسخر کر کے کھینچ لاتا ہے، بادلوں کو کھینچ لاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ کون سی وہ جگہ کہاں پہ ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہ بیان ہوئیں یہ البتہ نشانیاں ہیں، لیکن اس نشانیوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ عقل والے ہیں۔ کفار کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی جب کہا گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ ایک ہی اللہ ہے جو کہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ذات ہے۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ ایک ہی معبود سارے کام کیسے کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب کچھ واضح کر دیا، انا کی قید لگا کے کہہ دیا کہ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، ویریلی انڈیڈ اللہ از دا ون ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ۔ سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا اظہار کیا کہ صرف اس انسان کی پیدائش ہی نہیں بلکہ ہر چیز اللہ کی ہی تخلیق کی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق کے بارے میں بتا کے وضاحت دے کے پھر ایک بہت ہی قیمتی بات کر رہا ہے، بہت ہی سبق آموز بات کر رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو شخص کی بنا لیتا ہے وہ، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اندادن، کوئی معبود، کوئی شریک، اس طرح سے کہ يُحِبُّونَهُم، محبت کرتے ہیں وہ ان سے، وہ جو شریک بنا لیتے ہیں اس چیز سے وہ محبت شروع کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کحب اللہ، جتنی محبت ایک اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ایمان لایا، اشد، زیادہ شدید ہے، حب للہ، محبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے۔ ولو یری الذین، اگر وہ لوگ دیکھ لیتے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ، اور اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ قوت، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جمیعاً، سب کا سب، کمپلیٹلی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ ان سب نشانیوں کے باوجود ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا بنا لیتا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، پھر اتنا اس کی عبادت کرتے ہیں، اتنا ان سے لگن پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے اس طرح پیش آتے ہیں، محبت، عقیدت اتنی اپنے یہ شریک کار جس کو وہ خدا بنا لیتے ہیں، اتنا اس کے سامنے عزت و تعظیم کرتے ہیں جتنا اللہ کی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اور اسی طرح اللہ کہہ رہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ محبت کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں بھی زیادہ سخت ہیں، مینز بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میری نشانیوں کو دیکھ کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان وارنے کو تیار ہے اللہ پہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ دو ٹائپ کے لوگ ہیں، لیکن اے کاش کہ یہ ظالم لوگ جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، اے کاش کہ ان کو پتہ چلتا کہ ساری طاقت، ساری پاور اللہ کے پاس ہے، کاش کہ ان کو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ تو شدید عذاب دینے والا ہے، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے تو شاید وہ ایسا نہ کرتے۔ پھر اس بات کو اتنے خوبصورتی سے اللہ نے واضح کیا ہے کہ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو کہ پیروی کی گئی ہوں ان لوگوں میں سے جو کہ من الذین اتبعوا، ان لوگوں میں سے جو کہ پیروی کو انہوں نے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان سے اسباب یعنی رابطے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جو کہ پیروی کی گئے وہ
उन लोगों में से जो कि पैरवी की उन्होंने, मीन जिस दिन यही लोग जो कि शिरकत करते हैं वो उस चीज़ से बेजार हो जाएंगे जिसको उन्होंने शरीक ठहराया था। और जिस दिन वो अजाब को देखेंगे और जिस दिन उनके राब्ते अपने माबूद से जिस शरीक को उन्होंने माबूद बनाया था उससे उनका राब्ता ख़त्म हो जाएगा, तो ये उस वक़्त होगा जब वो अजाब देख लेंगे तो क्या कहेंगे, वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, और कहेंगे वो लोग जो कि जिन्होंने पैरवी की, लौ अन्न लना कर्रतन, लौ अन्न लना, काश के हमारे लिए होता, कर्रतन एक बार फिर लौटना, काश के हमारे लिए होता एक बार फिर लौटना, फ़नतबर्रा मिनहुम, फिर बेजार होते हम उनसे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसे कि वो बेजार हुए हमसे। कज़ालिका, इसी तरह, युरीहिमुल्लाहु, दिखाता है उनको अल्लाह ताला, आमालहुम, उनके आमाल, हसरातिन अलैहिम, इस हाल में के अफसोस का सबब होगा उन पे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, और नहीं है वो निकलने वाले आग से। क्या बात कही अल्लाह ने कि वो लोग जो कि आज तो पैरोकार बनाते हैं दूसरों को, दूसरों की पैरवी करते हैं, जब क़यामत के दिन वो बेजार हो जाएंगे और अजाब को भी देख लेंगे तो उस वक्त उनकी बस एक ही तमन्ना होगी कि ए काश हम एक बार फिर से लौट जाते, फिर हम ये शरीक बनाने से, जिनको हमने शरीक बनाया, इन लोगों से, गुनाहों से ऐसे बेजार होते, ऐसे नफ़रत दिखाते जैसे कि आज के दिन वो हमसे बेजार हैं, हमें कोई फ़ायदा हमारे ये शरीक नहीं दे रहे हमें, तो इस तरह दुनिया में हम इनका भी इनको कोई फ़ायदा ना देते, कोई लगाव इनसे ना रखते। तो इसी तरह अल्लाह ताला उनका एक एक एक्ट जो उन्होंने दुनिया में किया होगा उनको अल्लाह ताला दिखाएगा, एक एक चीज़ फ़िल्म की तरह उनकी नज़रों के सामने चलेगी, उनको दिखलाए जाएंगे उनके अमाल, और वो सिर्फ अफसोस ही कर सकते होंगे और उनके पास कोई ज़रिया नहीं होगा। और अल्लाह ताला साफ कह रहा है कि वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, कि फिर वो निकल नहीं पाएंगे दोज़ख की आग से, क्योंकि एक बार जिसकी एंट्री हो गई दोज़ख में, इस हाल में कि उसने दुनिया में अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक बनाया हो, तो फिर उसकी वहाँ से निकलने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ फरमाएगा सिवाय शिर्क के। कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला हर गुनाह को अपने रहम से, अपने रहमदिली से, अपने मेहरबानी से माफ़ फरमाएगा सिवाय शिर्क के गुनाह को, कि शिर्क की कोई माफ़ी ही नहीं। देखिए, हम अपने मोहब्बत में किसी को अपना महबूब ठहराते हैं तो उसका कोई शरीक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी को ये इजाज़त नहीं होती कि वो हमारी मोहब्बत में शरीक हो। तो इसी तरह वो रब बारी ताला जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें वजूद दिया, जिसने हमें इतने इनामात दिए, जब हम उसी के साथ ही पार्टनर बना लें तो फिर ये कैसे हम सोच सकते हैं कि हमें इस बात की फिर माफ़ी हो जाएगी, कुल्ली चट्टी होगी। अल्लाह ताला हमें शिर्क अज़ीम से, हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से पनाह नसीब फरमाए, इन प्यारी प्यारी बातों पे अमल करने की और दूसरों को दावत चलाने की पूरी तौफ़ीक अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।